السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں۔ الحمدللہ ہم نے صبر کے کانسیپٹ کو سمجھ لیا ہے، تو صبر کیسے حاصل کیا جائے تو میں آپ لوگوں کو کچھ تھوڑے سے ڈیٹیلز بتاؤں گی۔ اگر آپ اس پہ ورک کریں گی تو انشاءاللہ آپ اچھی طریقے سے صبر کر پائیں گی، اور آپ کو ہر چیز میں صبر کرنے پر آپ صبر کرنے کے عادی بھی ہو جائیں گی، اور آپ کو صبر کرنا آ بھی جائے گا۔ پہلے تو دیکھیے، اللہ کا ذکر و اذکار کرتے رہے، صبح و شام کے اذکار کریں، چلتے پھرتے ذکر و اذکار کریں، ہر چیز کو بسم اللہ کہہ کر کام سٹارٹ کریں، اور کھانا کھاتے وقت، سوتے وقت، اٹھتے بیٹھتے وقت، جو بھی ہمارے ڈیلی کے کام ہوتے ہیں اس کی دعائیں پڑھتے رہیں، تاکہ جتنا ہم اپنے آپ کو اللہ سے کنیکٹڈ رکھیں گے تو ہم اتنے ہی قریب اللہ کے ہوتے جائیں گے۔ تو ذکر و اذکار کرتے رہیں ہمیشہ، اور دعا کریں، جتنی دعا آپ کر سکتی ہیں نا اتنی دعا کریں۔ دیکھیں، دعا کرنے کے لیے صرف یہی ضروری نہیں کہ آپ نماز پڑھیں یا جانماز بٹھائیں یا پھر قرآن کی تلاوت کریں تبھی دعا کریں۔ آپ کسی بھی وقت 24/7 365 ڈیز، پورے سال میں، پورے دن میں، 24 گھنٹوں میں، کبھی بھی کسی بھی وقت اللہ سے دعا کر سکتی ہے۔ تو ہمیشہ اپنے لیے بہت ساری اچھی دعائیں کریں، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ضرور دعا کریں۔ اگر آپ لوگوں نے دعا سیریز کی ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا دعا کی کتنی اہمیت ہے۔ دعائیں ہمیں بہت ساری بلاؤں سے، مصیبتوں سے ٹالتی ہیں، اور دعا ہمارے حق میں ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ اگر وہ دنیا میں قبول نہیں ہوتی تو وہ آخرت میں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو دعا ہر حال میں ہماری قبول ہوتی ہے، کبھی رد نہیں کی جاتی ہیں۔ دیکھیں، کبھی دعائیں ہماری جلدی قبول ہو جاتی ہے، کبھی رائٹ ٹائم آنے پر ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے، کبھی اگر ہماری دعائیں دنیا میں نہیں قبول ہوتی تو اس کا ریوارڈ ہمیں آخرت میں ملتا ہے۔ اور دعا بہت سی بلاؤں کو، مصیبتوں اور تکلیفوں کو ٹالتی ہے۔ تو ہمیشہ دعا کرتے رہیں، روزے رکھیں، اور رمضان کے روزوں کے علاوہ جو نفیل روزے ہوتے ہیں منڈے اور تھرسڈے کے، وہ بھی روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ مہینہ میں ایک بار یا 15 دن میں روزہ رکھنے کی ضرور کوشش کریں۔ نفیل روزے جتنی آپ آسانی سے رکھ سکتی ہیں رکھنے کی کوشش کریں۔ منڈے اور تھرسڈے کا روزہ ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن ہمارے اعمال نامے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ روزے نفیل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیادہ تر رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ جب میرے اعمال نامے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو آپ سب کو تو پتہ ہے روزے میں کتنا بڑا اجر ہوتا ہے، کتنے بڑے اس کے ریوارڈز ہیں۔ تو تقدیر، تیسرا اور ایک ہے تقدیر پر ایمان لانا، یعنی کہ جو کچھ بھی ہماری لائف میں ہو رہا ہے، جو بھی آزمائشیں تکلیفیں آ رہی ہیں اس پر راضی ہونا، یعنی کہ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس پر ہم راضی رہیں گے، اس پر ہم یعنی کہ جمے رہیں گے، کہ جو کچھ شکایت نہیں کرنی کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، ویسے کیوں ہو گیا۔ جو تقدیر پر ایمان لانا ہی سچے مومن کی نشانی ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی ہماری لائف میں ہو رہا ہے اس کو ایکسیپٹ کریں گے تو ہم لائف میں آگے بڑھ سکیں گے۔ تو جو کچھ بھی آپ کی لائف میں ہو رہا ہے، جو آزمائش ہے، جو مصیبتیں ہیں، کسی بھی حال میں ہو تو تقدیر پر راضی رہیں، اور اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں، یعنی کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، نیک اور دیندار لوگوں کے ساتھ، تو ہم اللہ کے اور بھی زیادہ کنیکٹڈ ہو جائیں گے، قریب ہو جائیں گے۔ اس طرح ہمارے لیے صبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اور لوگوں سے رابطہ بڑھائے، یعنی کہ ایسے نیک لوگوں سے رابطہ بڑھائے، ان سے نیک چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں، ذکر و اذکار، دعائیں وغیرہ۔ اگر ہم دنیاوی لوگوں کے فرینڈس، ایسا نہیں کہتی کہ ہم نے فرینڈس کو چھوڑنا ہے، کسی کو برا کہنا ہے، لیکن زیادہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان سے بات چیت رکھنی چاہیے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ اور ایک بات کہ ہمیشہ خود کو اللہ سے کنیکٹڈ رکھے، دعائیں کریں، ذکر و اذکار کریں، ٹائم پہ نمازیں پڑھا کریں، اور ہمیشہ اللہ سے باتیں کرتے رہیں، آپ کی ہر تکلیف اور پریشانی اللہ سے شیئر کرتے جائیں، بڑوں کی عزت کریں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی برا بھلا کیا ہے تو اس کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ ان کو بہت دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ اپنی لائف میں فالو کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو صبر کرنا آ جائے گا، اور صبر حاصل کرنا آپ سیکھ لیں گی۔ اگر دیکھیے، سب سے ایزی وے یہی ہوتا ہے کہ اگر ہماری لائف میں کوئی برا ہو گیا، کسی نے ہمارے ساتھ برا کر دیا، کسی نے ہمیں ہرٹ کر دیا، کچھ بھی ہو، تو اگر آپ اللہ کی رضا کے خاطر یہ سمجھے، آنکھیں بند کریں اور اپنے دل میں یہ سوچے کہ یہ میری تقدیر ہے، یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، تو اللہ نوز بیسٹ کہ ہماری لائف میں ہمارے لیے کیا صحیح ہے۔ اگر مجھے اس وقت تکلیف مل رہی ہے تو تکلیف کے بدلے میں مجھے ریوارڈ بھی ملے گا۔ اگر میں اللہ کی رضا کے خاطر ابھی صبر کرتی ہوں اس تکلیف پہ تو میرے لیے جنت ہوگی، میرے لیے دنیا اور آخرت میں اس کا ریوارڈ ہوگا۔ اس طرح سے آپ سوچیں گی تو آپ کے لیے چیزیں آسان ہو جائے گی۔ تو دیکھیے، اگر ہم کسی کو کیا کہتے ہیں، اگر کسی نے برا کہا تو ہم اس کو قصوروار نہیں کرا سکتے، اس انسان نے تو اس نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، تو ہم پاسٹ میں جا کر چیزوں کو بدل نہیں سکتے، اور فیوچر میں جو آنے والا ہے ہم نہیں جانتے کیا ہوگا، ہم پتہ نہیں ہم رہیں گے بھی یا نہیں کل۔ تو اسی لیے ہمیشہ سب کو معاف کریں، سب کو معاف کر دیں۔ معاف کرنا بڑی بات ہے، اور معاف کرنے والا اللہ کے قریب بہت زیادہ اہمیت والا، بہت زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔
تو ہمیشہ دوسروں کو معاف کرے، دوسروں کی باتوں کو نظر انداز کرے، ان باتوں کو دل پہ نہ لے، ہمیشہ اپنی لائف میں فوکس کرے۔ وقت بہت قیمتی ہے، اس کا صحیح استعمال کرے، ذکر و اشکال کرے، سخت خیر جاریہ والے کام کرے تاکہ وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی لیے آپ کے لیے ریوارڈ بنے۔ دیکھیے ہمارے لیے حق میں کتنے لوگ ہمارے مرنے کے بعد دعا کریں گے ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ مرنے کے بعد لوگ ہمیں اتنی آسانی سے اتنی جلدی بھول جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ کسی بھی انسان کو خوش کرنے کے چکر میں اپنا ٹائم برباد نہیں کرے گا۔ تو اسی لیے ہمیشہ اپنے لیے اپنے اعمال پہ فوکس کرے، جتنے ہو سکے آپ اپنی عزت خیر جاری والے کام کریں، اچھی حدیث اچھی قرآن کی آیتیں اپنے اسٹیٹس پہ لگائے یا پھر سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دے، یا پھر جو بھی آپ سیکھ رہی ہے اچھے اعمال کچھ بھی چیزیں آپ سیکھ رہی ہیں تو اس کو دوسروں کو سکھانے کی ضرور پوری کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب سے نیک کے کام لے، دین کے کام لے اور ہمارے لیے آسانی کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔